بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے ساتھ خیریت اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چونکہ آج پوری دنیا کے اندر کاروبار کیا جا رہا ہے، لیکن کاروبار کے کچھ اصول ہیں اور کاروبار کے کچھ احکامات ہیں جن کو شریعت نے لاگو کیا ہے۔ تو ہم جو کاروبار بھی کریں اس کے اندر کچھ چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں، چاہے ہم تاجر ہیں یا ہم خریدار ہیں، سب کے لیے برابر کا حساب ہے۔ تو آج جو دھوکے اور فراڈ چل رہے ہیں، ایک بندہ چیزوں کو بیچ کر، خراب چیزیں بیچ کر غریب کے منہ سے نوالا کھینچتا ہے اور پھر دوسروں کے جیب سے پیسے نکال کر اپنے جیب میں ڈالتا ہے، تو یہ یاد رکھیں اس کی دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن کبھی اس کو زندگی کے اندر سکون نہیں حاصل ہوگا اور آخرت وہ اپنی خراب کرے گا۔ اور ایسا تاجر جو دوسروں کو نقصان دیتا ہے، چیزوں کے اندر عیب نہیں بتاتا، وہ مت سوچے کہ اس کو گھر کے اندر سکون ملے گا، اس کو اپنے بیوی بچوں کے اندر سکون ملے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو تجارت کے اندر ان سب چیزوں کا لحاظ کیا جائے اور تھوڑا پیچھے مڑ کے بھی دیکھا جائے کہ ہماری قبر ہے، ہماری حشر ہے، ہم نے قبر کے اندر جانا ہے اور یہ دنیا کی زندگانی ختم ہو جانے والی ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان تاجروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے، بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے، بہترین کمائی ان کاروبار کرنے والے لوگوں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ بھائی سچ سچ بات بتاتے ہیں کہ یہ اس چیز کے اندر نقصان ہے اور یہ اس کے اندر فائدے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سامنے دکھاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے صحیح نظر آتی ہے لیکن بیچنے والے کو اس کے اندر جو نقصان ہے وہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھ گزری ہے اور ہمارے ساتھ ہوا ہے اسی طرح ہی۔ تو بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، سچی سچی بات بتا دیتا ہے۔ اب جھوٹ بول کر اس کو جو 10 روپے حاصل کرتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، سچ بول کر جو 1 روپیہ لیتا ہے اللہ پاک اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرے۔ امانت کے اندر تجارت کرنے والا خیانت نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کی کمائی کو پاکیزہ، پاک کمائی کہا ہے، اور وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے۔ تاجر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے، اور
تاجر کے لیے، خریدار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب کسی چیز کو خریدیں تو سامان کی مذمت بھی نہ کریں۔ بھائی میں مثال کے طور پر کسی سے کوئی چیز لینا چاہتا ہوں، اب وہ چیز میری ضرورت کی ہے، مجھے پتہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ آپ سے چیز لیتا ہے تو وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم ماڈلنگ مشین پر آج یہ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی چیزیں اس طریقے بنے، یہ سوئچ اور اسی طرح کیبلیں، لیڈیں وغیرہ، یا کوئی سامان بھی آپ مارکیٹ کے اندر مارکیٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کو اوپر سے نیچے سے دیکھتا ہے اور ذہن کے اندر وہ خیالی پلاؤ پکاتا ہے کہ میں اس سے کیا عیب نکالوں کہ اس کا بھی دل گرا دوں اور اس کی چیز کی مذمت بھی کروں۔ آپ اس کو تجربے کے اندر دیکھ لیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی کے پاس چیز لے کر جاتے ہیں تو چاہے دکاندار ہے، خریدار ہے، چاہے بڑا تاجر ہے، وہ کہے گا نہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ خراب ہے، یہ وہ خراب ہے، میں نے یہ چیز اتنے کی لی تھی، آپ مجھے اتنے کی دے رہے ہیں۔ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو جس تجارت کی، کاروبار کی بنیاد ہی جھوٹ ہو وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا، اللہ اس کو نیچے گراتے ہیں۔ تو اگر چیز ضرورت نہیں ہے تو نہ لیں، لیکن مذمت نہ کریں کسی کی چیز کو ڈھانے کے لیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب سامان بیچیں تو مبالغہ آرائی کے ساتھ اس کی تعریفیں نہ کریں۔ مبالغہ آرائی کیا ہے؟ یہ بہت اچھی ہے، ایسے 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 ایسے، جب بیچنے کے اوپر آتا ہے تو اتنی تعریفیں، اور جب خریدنے پر آتا ہے تو اتنی اس کی خراب صفتیں بیان کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تاجر پاکیزہ اور اچھا نہیں ہے۔ اور اب چیز بیچ کر اسے پتہ ہے کہ یہ مشین خراب ہے، یہ ڈائیاں خراب ہیں، یا کوئی بھی دنیا کا سامان ہے وہ خراب ہے، اور اسے پتہ ہے یہ خراب ہے، تو پھر بھی وہ اگلے کو دیتا ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے، حرام کی کمائی کر رہا ہے، تو وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو چیز کا عیب وہ بتا دیں، اور اگر وہ لیتا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کوئی چیز لائی اور اس کے اندر عیب ہے، اب بیچنے والے نے بتا دیا یہ اس کے اندر عیب ہے، تو پھر تو حرام نہیں بنتا ہے۔ لیکن اگر عیب نہیں بتاتا ہے اور بغیر عیب بتانے کے بیچ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور خسارہ ہے۔ تو ایک دوست نے مجھے کال کی کہ بھائی میں فلاں جگہ سے فلاں چیز لائی ہے، اور اس نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، گھر میں آیا تو وہ خراب تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ یہ چیزیں مجھے خراب دی ہیں، تو وہ کہتا ہے بس یہی ہے جو ہم نے آپ کو دے دی، ہم آپ سے واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ اس کے جیب سے پیسے نکال کے اپنے جیب کے اندر ڈال لیتا ہے، تو کتنے دن کھائے گا؟ کتنے دن کھائے گا؟ یہ 19 ہی رہتی ہے، 20 کبھی بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو چیز کے عیب کو اگر عیب دار ہو تو اگلے کو بتائے، وہ خریدتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں خریدتا ہے تو رکھ لے، اللہ پاک آپ کو کسی اور جگہ سے دے دے گا۔ لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کریں خدا را۔ اور آج موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ غریبوں کے جیب سے پیسہ ٹٹول کر اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں، اور غریبوں سے روٹی کھینچ رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے منہ سے نوالا
کھینچ رہے ہیں، جس وجہ سے اب ہم کہیں کہ جی ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں، ہمارے گھروں سے بیماریاں نہیں ختم ہوتی، ہمارے گھروں سے مشکلات اور پریشانیاں نہیں ختم ہوتی۔ بھائی یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو خدا را ایک بندہ غریب آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، آپ اسے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کو چیز دے دیتے ہیں۔ جب اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو آپ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسا کام انسان کو نقصان دیتا ہے، وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا۔ تو شاید کہ میری باتیں تلخ بھی ہوں، لیکن میں بات شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھائی میری ان باتوں کو سنیں تو ہوشیار ہو کے چیزیں خریدیں، اور ہوشیار ہو کر آپ اپنے پسینے کی کمائی کرتے ہیں اور پسینہ و خون ایک کر کے آپ موجودہ حالات کے پیش نظر اس لیے یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلے آگے۔ کاروبار کے بھی حالات ایسے ہیں، اور جو بیچنے والے ہیں وہ چیزیں خراب دے دیتے ہیں۔ اب اگر عیب نکل آیا چیز کے اندر واپس دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ اب غریب آدمی کہاں اپنا متھا ٹیکے اور کہاں ٹکرے مارے۔ تو خدا را کسی کو نقصان نہ دیں اور صحیح طریقے سے لین دین کریں، اور اگر کسی کی کوئی چیز خراب ہو چکی ہے تو اس کو واپس کر کے دوسری دے دیں۔ یہ کاروبار کے اصول ہیں اور تجارت کے اصول ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تھوڑے سے بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ والسلام۔